وہ بستر سے اٹھی اور اس کے پاس سے گزرتی وہ روم سے باہر جانے کے لیے اگلا قدم آگے بڑھانے والی تھی جب دراب نے اس کی مرمری کلائی کھینچ کر اسے اپنی طرف کیا تھا اور وہ کسی کٹی ڈال کے مانند لہراتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ دراب کی اس اچانک میسر ہوئی قربت بھرے لمس سے اس نے اپنی آنکھیں شدت سے بند کی تھیں جبکہ جسم کانپنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بااعتماد لڑکی اس وقت اس کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھی۔ شاید اسے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے خود کو اس کے سامنے ہاری ہوئی محسوس کر رہی تھی، مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ گریز بدستور قائم تھا، ابھی اتنی جلدی اس کی ناراضگی رفع نہیں ہونے والی تھی۔ کہاں جا رہی تھی شیرنی؟ اس نے کرخت آواز میں کہا۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کی پناہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا جبکہ جسم اس کا ہنوز کانپ رہا تھا۔ ریلیکس، اس نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کی کمر سہلائی تھی آہستہ آہستہ۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو دراب، اس نے اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرتے پھر سے کہا تھا۔ اگر آپ شیرنی ہیں تو یقین کریں ہم بھی شیر ہیں، اتنا آسان نہیں شیر کی گرفت سے رہائی پانا میری شیرنی، اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ ڈونٹ ٹچ می دراب افندی، اس نے غصے سے اس کے لمس پر لرزتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ریئلی؟ لیکن میں تو تمہارے ان گالوں کو چھونا چاہتا ہوں جو میری گستاخیوں سے دہک اٹھے ہیں۔ وہ اس کے نرم و ملائم گالوں کو اپنے لمس سے مہکاتے دھیرے سے بولا۔ میں ان آنکھوں کو چھونا چاہتا ہوں جن میں صرف میرا ہی عکس دکھائی دیتا ہے، وہ اس کی بھیگی پلکوں پہ لب رکھتے ہوئے فسوں خیز آواز میں بولا۔ میں تو تمہاری روح کو چھونا چاہتا ہوں جس پر صرف میرا حق ہے، وہ بھی عضلوں سے، اس نے گمبھیر لہجے میں اس کی گردن پر جاں بجا لمس چھوڑتے ہوئے کہا تھا اور اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے ہر لمس پر وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی اور اس کی جان فنا ہو رہی تھی۔ اس کے رونے میں بھی اس کے کانپنے کے ساتھ شدت آ رہی تھی اور دراب کو اس کی حالت دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے یہ کپکپاتی ہوئی مہمل نہیں دھاڑتی ہوئی اپنی شیرنی چاہیے، اس نے غصے سے سوچا تھا۔ پھر اس کی گردن پر دانت گاڑے اسے بے بس کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے دیے میٹھے درد پر سسکی لیتے تڑپ اٹھی تھی۔ نرمی سے اس کے بال اس کی گردن سے ہٹاتے اس نے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑی تھی۔ مجھے میری شیرنی واپس کر دو، کچھ تو کہو۔ مہمل نے پلکیں جھکائے نظریں نیچے ہی رکھیں۔ یار فیصل ٹون کیا ہوا ہے۔ اگر اب بھی مجھے میری شیرنی واپس نہ ملی تو مزید سزا کے لیے تیار رہنا، اس نے کہتے ہی اس کے کان کی لو کو پوری طرح دانتوں تلے دبایا تھا اور وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ دراب نے مسکرا کر فوراً سے پہلے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ کیوں رو رو کر اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ اس نے پریشانی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں اس سے کیا میں جیوں یا مروں؟ تمہاری بھی جان چھوٹ جاتی، تم جاؤ جا کر اپنی دوستیاں نبھاؤ، مجھے مرنے دو اکیلا۔ اس کے حصار میں نرمی آتے ہی اس نے اس کا حصار توڑتے ہوئے روتے اور چیختے ہوئے کہا تھا۔ ایک لفظ بھی مت کہنا مزید، مجھ سے تو تمہیں موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ مجھ سے دوری کا خیال دل سے نکال دو۔ مت بھولو کہ دراب افندی نے خدا سے مانگ کر تمہیں خود اپنی مقدر کی لکیروں میں لکھا ہے۔ خود کو اذیت دینا بند کرو، اس نے اس کی ریڈ ہوتی ناک، سوجی ہوئی آنکھیں دیکھتے کہا تھا۔ مجھے تمہاری پسند سے محبت ہے، ہر اس چیز کی جس کی تم حسرت رکھتی ہو، مجھے وہ حسرت اپنی حسرت لگنے لگتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ میں تمہاری ساری خواہشات کو پورا کر دوں، تمہیں بنا بتائے تحفے بھیجوں، وہ سب جس کی تمہیں آرزو ہے۔ تمہاری آرزوؤں کی تکمیل میری تکمیل ہے، تمہارے لبوں سے نکلنے والی دعا میری دعا ہے۔ مقبولیت کے درجے تک پہنچانا اس رب کا کام ہے۔ وہ عالم جذب سے اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ وہ مبہوت سی کھڑی اسے تکنے لگی تھی۔ میرا دل کرتا ہے تم ہمیشہ یوں ہی میرے سامنے رہو، اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، مجھ پر استحقاق جماؤ تاکہ میں تمہیں سن سکوں، تمہارے لہجے میں لکھے تمہارے الفاظ کا ذائقہ اپنی سماعت کے توسط سے چکھ سکوں۔ وہ اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے جنونیت بھرے انداز میں بولی۔ بالآخر وہ چٹک گئی تھی اس ہمدرد کے سامنے۔ ایک بات کہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مبہم انداز میں بولا۔ محمل کا رواں رواں اس کی سماعتوں کا منتظر تھا۔ میں تمہیں چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محبت پر عبور رکھنے والے کی باہوں کے گھیرے کا احساس کیسا ہوتا ہے، اور تمہیں یوں اپنے قریب پا کر میں اس بات کا احساس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی محبت اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے یا سب جھوٹ کہتے ہیں۔
میں نہیں جانتا کہ زمین اور آسمان میں فاصلہ زیادہ ہے یا مشرق اور مغرب میں، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تم مجھ سے دور ہو، بہت دور ہو۔ میرا دل چاہتا ہے ہمارے درمیان موجود فاصلوں کو سمیٹ دیا جائے۔ میرا دل چاہتا ہے تم غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھو اور کہو میں تمہیں ساری عمر اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتی۔ تم میری محبت ہی نہیں، میرا عشق بھی ہو، میری دیوانگی بھی ہو، اور پھر میں تمام گلے شکوے، تمام دل آزاریاں بھول کر، اپنی عزت نفس کو 100 بار تم پہ وار کر، تمہارا ہاتھ تھام کر اس شدت سے تمہیں سینے سے لگاؤں، ہماری دھڑکنیں یکجان ہو جائیں، میری شدتوں سے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور ساری تلخیاں ڈھل جائیں، ساری کثافتیں مٹ جائیں، ایک نیا جہان آباد ہو جہاں ہمارے ارد گرد صرف محبت ہی محبت ہو۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں مسکرا سکوں، مجھے منزل عشق پہ ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، کبھی بسا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی خوابوں میں دیکھا کروں، کبھی تھام لوں تیرے ہاتھوں کو، کبھی تیرے دل میں بسا کروں۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے بھوجل آواز میں بولا، محمل مجسمہ بنی کھڑی تھی اور اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ بتاؤ بے سبب کیوں روٹھ جاتی ہو؟ وہ اس کے گال کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے چاشنی سے لبریز انداز میں بولا، کیونکہ میں چاہتی ہوں تم مجھ کو مناؤ، اچھا لگتا ہے تمہاری توجہ پانا۔ وہ دھیرے سے نم پلکیں جھپکائے بولی۔ وہ اس کی دلکش قربت پر نڈھال ہونے لگی تھی، تبھی خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا شیرنی، تمہاری بے روحی کے باوجود بھی میرا دل تم سے آخر کیوں نہیں بھرتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بوجھل آواز میں بولا۔ شیرنی، محبت کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، بس اتنا بتا دو آج کہ میں تمہیں کیوں بھا گیا اتنا؟ میری جان حادثے تو ہو ہی جاتے ہیں زندگی میں، وہ شرارت آمیز انداز میں کہتے ہوئے کھلکھلائی تھی تو اس کی ہنسی کی جل ترنگ کمرے میں گونجی تھی۔ دراب اس کے طرز تخاطب پر جی جان سے صدقے واری ہوا تھا، اس کا سینوں خون بڑھ گیا تھا۔ اگر میں اچانک تمہیں ہنستے ہوئے یوں ہی رلا دوں تو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اگر تم مجھے رلا دو گے تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم بھی بھیگ جاؤ گے، وہ پر یقین انداز میں بولی۔ وہ چونک سا گیا اس کے اندازے پر۔ ابھی تو تمہارے خواب سارے ادھورے ہیں نا؟ وہ دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو میری جان تم انہیں تکمیل دے دو نا؟ وہ ابرو اچکا کر دھیما سا مسکرائی۔ شیرنی، محبت موم کا گھر ہے، تپش بدگمانی کی کہیں پگھلا نہ دے اس کو۔ آج وہ سارے سوالات کرنے کے در پہ تھا، ساری الجھنوں کو سلجھا لینا چاہتا تھا۔ جس دل میں ذرا بھی بدگمانی ہو، وہاں کچھ اور ہو تو ہو، محبت ہو نہیں سکتی۔ محبت تو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، جو تھا وہ صرف غصہ تھا، خفگی تھی۔ اس نے بالآخر اپنی ناراضگی کا بید کھول دیا تھا۔ سدا ایسے ہی کیا تم مجھ کو چاہو گی؟ کیونکہ اب میں اس میں کمی کوئی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ اسے اپنی باہوں کی زنجیر میں جکڑے شدت آمیز انداز میں بولا۔ بے لوث محبت کیا ہے یہ تم نے سکھایا ہے۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت بھرے انداز میں بولی۔ مجھے تم سے محبت کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، تم سراپا محبت ہو، بس جدائی سے بہت ڈرتا ہے میرا دل، خود کو تم سے ہٹ کر دیکھنا عذاب لگتا ہے۔ وہ جنونیت بھرے انداز میں بولا۔ یہی خدشے بہت مجھ کو ستاتے ہیں، مگر سچ ہے محبت میں جدائی ساتھ چلتی ہے، مجھے جانا ہوگا شاید۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ مر جاؤں گا یار، ایسا مت کہنا کبھی۔ بتاؤ کیا میرے بن جی سکو گی تم؟ میری باتیں، میری یادیں بھلا دو گی؟ اتنا آسان ہے تمہارے لیے سب بھلانا؟ ان باتوں پر سوچا نہیں میں نے، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر سوچا بھی تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ بس ایک بھید کھول دو، محبت اس قدر کیوں ہے کہ میں ایک عام سا لڑکا تمہیں کیوں خاص لگا کہ تم نے مجھے اپنی زندگی میں خاص مقام دیا؟ کبھی خود کو میری آنکھوں سے تم دیکھو، میری دیوانگی کیوں ہے یہ خود ہی جان جاؤ گے۔ وہ خود اپنے بس میں بھی نہیں تھی، شاید محبت کے آکٹوپس نے اسے خود میں جکڑ لیا تھا، جو دل میں تھا وہی اس کے لبوں پر بھی اپنے آپ مچل اٹھا تھا۔ پہلی بار جب تمہیں دلہن کے لباس میں ملبوس دیکھا تھا، تبھی تمہاری پرچھائی نے میرے دل میں شہنائی بجا دی تھی۔ یہی ہے تیری دلہنیا۔ وہ شرارت امیز انداز میں گویا ہوا تھا۔ تم بتاؤ نا تم نے کب مجھے چنا؟ وہ مبہم سے مسکرایا۔ اس رات جب تم نے مجھے آزاد کیا تھا، جانے دیا تھا، اس چاندنی رات میں تمہارا وہ پہلا قرب ہی آخری بن گیا تھا۔ آج اس نے بھی پوشیدہ راز عیاں کر دیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے رو رو کر؟ جاؤ یار، اچھا سا تیار شیار ہو کر آؤ، اپنے مجازی خدا کو خوش کرو، آج اسپیشل نائٹ ہے ہماری۔ زیادہ ٹھرکی پن مت جھاڑا کرو،
ذرا سا مسکرا کیا لیا، تم تو شوخے ہی ہو گئے۔ وہ ناک سے کوڑے ابرو اچکا کر بولی۔ شیرنی، دراب نے گھورتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا۔ اچھا جاتی ہوں نا، وہ ناگواری سے کہتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آ بھی جاؤ اب محمل، 10 منٹ ہو گئے ہیں، کون سے ہار سنگھاؤ ہے جو ختم نہیں ہو رہے؟ دراب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس کے انتظار میں وہ کب سے کھڑا تھا، اور وہ تھی کہ باہر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنا اتاولا پن بھی اچھا نہیں، 10 منٹ انتظار بھی نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ دھاڑ سے کھول کر باہر آئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑکا انداز میں تڑک کر بولی۔ اس تیاری میں تم نے 10 منٹ برباد کیے؟ وہ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر جل بھن گیا تھا اور ناگواری سے گویا ہوا۔ میں نے سوچا شاید میری بیوی نئی نویلی دلہن بن کر لہنگا وہنگا پہن کر شرماتی ہوئی گھونگھٹ اوڑے باہر آئے گی اور کہتے سیاں کے سینے سے چمٹ جائے گی، یا پھر کم از کم سیکسی سی نائٹی پہن کر اپنے شوہر کو 440 وولٹ کا جھٹکا دے گی، مگر یہاں تو تم نے معاملہ ہی الٹ کر دیا۔ ایسے لگ رہا ہے تم گولڈن نائٹ بنانے نہیں، میرے ساتھ جاگنگ پر جا رہی ہو۔ وہ اسے ریڈ ٹراؤزر اور ریڈ ہوڈی میں ملبوس دیکھے شوق ہو گیا تھا۔ محمل دی ڈیول کا یہی سٹائل ہے، قبول ہے تو ٹھیک ورنہ میں چلی۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس ڈریسنگ روم میں داخل ہو جاتی، دراب نے پھرتی سے سارا فاصلہ سمیٹے ہوئے اس کی کلائی پکڑی۔ کہاں چلی محمل دی ڈیول؟ مجھے میری شیرنی ہر حال میں قبول ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر بستر پر لایا اور ہاتھ بڑھا کر کمرے میں پھیلی ہوئی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیا۔ جتنی دوریاں پیدا کی تھی نا تم نے ہمارے درمیان، اب ان سب کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے نقش نقش کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے مدھم آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ محمل نے مدھم سی روشنی میں بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ آر یو ریڈی؟ جیسے ہی اس نے اپنا بھار اس کے نازک سراپے پر منتقل کیا، محمل کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کے بھاری وجود تلے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ دل تھا کہ سوکھے پتے کی مانند کپکپا رہا تھا، مگر وہ بظاہر خود کو باعتماد بنائے ہوئے تھی۔ بہت ظالم ہو تم، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ اتنا صبر کیا، ابھی بھی تمہیں ظالم لگ رہا ہوں؟ اگر تمہاری مرضی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر اسے بولنے پہ اکسایا، حالانکہ وہ جان چکا تھا اس کی رضامندی۔ دراب نے اپنی تراشیدہ مونچھوں کو اس کے گلابی رخساروں پر رگڑتے ہوئے کہا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ آگے میری سنتے ہوئے آج بھی اپنے دل کی کرو، وہ جھجک کر کہتی اس کے سینے میں چھپنا چاہتی تھی، مگر اس نے یہ بھی کوشش ناکام کر دی اور اس کی تھوڑی کو اپنی پوروں سے اٹھا کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہمیشہ تمہاری ہی سنی ہے اور آج بھی تمہارے منہ سے اقرار یا انکار جو بھی ہو وہی سننا چاہتا ہوں۔ وہ اب اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے طلسم زدہ آواز میں بولا۔ ٹھرکی سمجھ جاؤ نا خود ہی۔ محمل نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ برسایا۔ میری شیرنی کی جان کیوں نکل رہی ہے اس وقت؟ وہ اس کے مرمری وجود کو ہولے ہولے لرزتا ہوا محسوس کر چکا تھا۔ کیونکہ تم نکال رہے ہو اس لیے۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، جھٹ جواب دیا۔ اس کے الوہی جذبات کی آنچ اسے خاکستر کیے دے رہی تھی۔ دونوں کی محبت کا جادو ایک دوسرے کے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اس کی گستاخیوں اور بے باکیوں سے رفتہ برفتہ اس کی فرار کی راہیں مسدود ہوتی جا رہی تھیں اور اس کی دھڑکنیں منتشر ہوتی جا رہی تھی۔ میری محبت کو محسوس کرو جو تمہارے قرب کے لیے بے چین تھی کب سے۔ وہ اس کے تھرتھراتے ہوئے لبوں کو اپنے فوکس میں لے کر جھک گیا۔ وہ اس کے جنوں پہ مچل اٹھی، مگر دراب نے مسکراتے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ لیا اور اس کی مخروطی انگلیوں پر گرفت مزید بڑھا دی۔ اس شدت اور بھاری بوجھ تلے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کی شدتوں میں کمی کی بجائے مزید جنونیت چھلکنے لگی تھی۔ وہ اس کی جان لیوا قربت پہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی سانسوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر دراب نے مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹ آزاد کیے۔ وہ گہرا سانس لینے لگی۔ محمل دی ڈیول کسی کا ادھار نہیں رکھتی، اس نے مبہم سا مسکرا کر کہا اور دراب کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس اپنی اور کھینچ لیا۔ جتنی شدت دراب نے اس پر دکھائی تھی، محمل نے اس سے دگنی شدت میں اپنا پیار بھرا بدلہ چکایا۔ دراب تو حیرت زدہ رہ گیا، پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ آتے ہی اس کے عمل میں اس کا ہمنوا بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دراب کی شوخ جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ مجھے پتہ ہوتا باہر سے اتنے شریف دکھائی دینے والے اندر سے اتنے گھنے اور میسنے ہوگے تو کبھی تم سے شادی نہیں کرتی۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے آنکھیں میچے ہوئے بولی۔ اب تو کر لی، اب فرار ناممکن ہے۔
اس نے بوجھل آواز میں کہتے اس کی ہڈی کی زپ کھولی۔ ویسے ہڈی والا آئیڈیا بھی برا نہیں تھا، میں ایسے ہی ناراض ہو رہا تھا۔ اصل میں تو تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی محمل پر شرم سے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کیا بول رہے ہو؟ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ محمل اس کی گرفت میں جھٹپٹاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس خاموشی میں ان دونوں کے تیز دھڑکتے دلوں کی دھڑکن کی صدا واضح سنائی دے رہی تھی۔ دو دلوں کے ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے شیرنی۔ آہستہ سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے وہ اس کے مضبوط تنگ بازوؤں کے حصار میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ مسکرایا، اس سے ڈرتے ہوئے اس کی پناہوں کا سہارا لینے پہ۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے موتیوں کو دراب نے اپنے لبوں سے چن لیا اور اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ اس کی جذبے لٹاتی ہوئی آنکھوں کو کتاب نہ لا پائی، اسی کی نرم گرم آغوش میں سکون پاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ دراب کی دلاویز سلگتی ہوئی قربت میں وہ پگھل چکی تھی۔ اس کی میٹھی میٹھی پیار بھری سرگوشیاں اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ محمل کو آج اپنا آپ اس کی شدتوں اور جسارتوں پہ معتبر محسوس ہوا۔ My heart skip a beat when I see you، وہ اس کے سینے پر سر رکھے بھاری آواز میں بولی۔ My heart skip a beat when I feel you, touch you, love you، وہ فسوں خیز آواز میں بولا تو محمل نے اس کی باہوں میں اپنا آپ ہار دیا۔ ان کے پیار بھرے ملن پر آسمان پہ موجود جھلملاتے ہوئے چاند تارے بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔